الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والموقنين وأن الحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالی کے احسان سے اور اللہ تعالی کی توفیق سے آج کے جمعہ المبارک میں ہم سب حاضر ہیں. اللہ تعالی ہمارے حاضر ہونے کو اور شریک ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالی ماہ رمضان کے روزوں کا اور تراویح کا تسابیح کا اور ماہ رمضان کی عبادت اور ریاضت کا نور ہماری ارواح اور ہمارے نفوس میں اتارے اور اللہ تعالی نور رمضان سے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کو اور تاریک سینوں کو روشن بنا دے. جیسے کہ معلوم ہے کہ آج کی جمعہ مبارک کہ خطاب کا موضوع ہے قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کے وقت رونا. انسان اور قاری قرآن، قرآن پڑھنے والا، تالی قرآن، قرآن پڑھنے والا جب قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کے دوران اور تلاوت کے دوران عالم ملکوت سے، عالم جبروت سے، عالم لاہوت سے اور عالم ملک سے اس قرآن پڑھنے والے کے دل پر نور اترتا ہے. عالم لاہوت کا نور اس کی روح پر اترتا ہے اور عالم لاہوت کا نور اس کے دل پر اترتا ہے اور عالم جبروت کا نور اس کی روح پر اترتا ہے اور عالم ملکوت کا نور اس کے نفس پر اور اس کے جسم اور اس کے بدن پہ اترتا ہے. تو جب پڑھنے والے خوش نصیب کو عالم ملک
عالم لاہوت، جبروت اور ملکوت کا نور نصیب ہوتا ہے تو پھر اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور جب وہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کا دل نرم ہوتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ وہ اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سمندر میں ڈوب کر اور غوطہ-زن ہو کر روتا ہے، اور بس اوقات چیختا ہے، پکارتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تو تلاوت کے دوران رونا اور تلاوت کے دوران بے ہوش ہونا یہ اس بات کا سائن ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ پڑھنے والے پر قرآن کی قرأت اور قرآن کی تلاوت کا نور اتر رہا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ قرآن پڑھتے وقت رونا یہ مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے، اور رونا نہ آئے تو پھر رونے جیسی صورت بنانا اور شکل بنانا یہ مستحب ہے اور ریکمینڈڈ ہے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن نزل بالحزن فاذا قرأتموه فابكوا فان لم تبكوا فتباكوا۔ فرمایا لوگوں، قرآن غم میں اترا اور قرآن غم میں نازل ہوا۔ جب تم قرآن پڑھو تو رویا کرو اور روتے روتے قرآن پڑھا کرو، اور رونا نہ آئے تو پھر رونے والی صورت بنا لیا کرو اور رونے والی شکل بنا لیا کرو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انی قارئ علیکم سورۃ فمن بکا فلہ الجنہ فإن لم تبکوا فتباکوا، کہ میں تم پر قرآن کی ایک سورت پڑھنے والا ہوں، قرآن کی ایک سورت پڑھ کے تمہیں سنانے والا ہوں، سو تم میں سے جو اس سورت کو سنے اسے چاہیے کہ وہ روئے۔ اور فرمایا فمن بکا فلہ الجنہ، جس نے اس سورت کو سنا اور رویا تو اس خوش نصیب رونے والے کے لیے جنت ہے۔ اور فرمایا اگر رو نہ سکو فتباکو، تو پھر رونے کی صورت بناؤ، رونے کی شکل بناؤ۔ اور مسند ابو یعلا کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرأوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن، کہ جب تم قرآن پڑھو تو قرآن کی قرأت اور تلاوت کے دوران غم کی دریا میں ڈوب جاؤ اور غمگین ہو جاؤ، اس لیے کہ قرآن اترا بھی غم میں ہے، قرآن اترا بھی غم میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ احسن الناس قراءۃ من اذا قرأ بتحزن، کہ لوگوں میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے، سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے جو جب قرآن پڑھے تو غمگین ہو کر پڑھے، غم
کی دریا میں اور غم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر اور ڈوب کر اور فنا ہو کر اور اپنے آپ کو ڈبو کے پڑے. تو قرآن پڑھنا اور پھر رو رو کے قرآن پڑھنا، اس کا اللہ کے یہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بہت اونچا مقام ہے، بلند مقام ہے. اس لیے احادیث سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام بھی قرآن پڑھتے وقت روتے تھے. کبھی کسی صحابی کا قرآن سنا تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کبھی حضور علیہ السلام نے خود قرآن پڑھا اور قرآن پڑھتے پڑھتے حضور علیہ السلام کے آنسو سے اور مبارک آنسو ٹپکنے لگے. خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے. ویسے تو ہر صحابی حضور علیہ السلام کا قرآن جب پڑھتا تو روتا یا پھر رونے کی صورت بنا لیتا اور غم خدا، غم مصطفیٰ، غم آخرت اور غم فہم قرآن میں ڈوب جاتا. لیکن بعض صحابہ کا اس حوالے سے خاص نام ملتا ہے اور اس میں چاروں خلفاء کا نام خاص طور پہ ملتا ہے کہ جب قرآن پڑھتے تو جس طرح درخت کا پتا ہلتا ہے اس طرح ہلا کرتے تھے اور اللہ کے خوف سے کانپا کرتے اور بس اوقات قرآن پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا گیا، اہل سیر نے لکھا کہ جب وہ قرآن پڑھتے تو پھر قرآن مسلسل پڑھتے چلے جاتے اور عالم یہ ہوتا کہ دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور دل ان کا خوف خدا سے اور خشیت الہی سے، اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے خوف سے کانپ رہا ہوتا اور وہ لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے قرآن کی تلاوت کے وقت. یہ اصل میں اثر اور ایفیکٹ تھا قرآن کی تلاوت کے دوران اترنے والے انوار و تجلیات کا. سیدنا قطب الدین بختیار اوشی نور اللہ مرقدہ کے بارے میں لکھا گیا کہ بس اوقات جب وہ قرآن پڑھتے تھے اور ان آیات پر پہنچتے جن آیات میں اللہ کے عذاب کا بیان ہوتا تو روتے اور رو کر ان کی چیخیں نکل جاتی اور اس دوران بے ہوش ہو جاتے. پھر جب ہوش میں آتے تو پھر قرآن پڑھتے. پھر جب عذاب کی آیات کی تلاوت کرتے اور اللہ کے عذاب کی آیات پر، وعید کی آیات پر پہنچتے تو پھر روتے اور بے ہوش ہو جاتے. یہاں تک کہ ایک دن میں 6000 مرتبہ بار بار ہوش میں آتے اور بار بار بے ہوش ہو جایا کرتے. سیدنا شیخ کامل ولی کامل سیف الدین نور اللہ مرقدہ جو اللہ کے ولی ہیں، وہ سفر پہ تھے. چلتے چلتے وہ ایک گاؤں پہنچے کہ اس گاؤں کے لوگ، مرد، ان کی عورتیں، ان کے بچے، ان کی بچیاں، وہ سب اہل قرآن پڑھنے والے تھے. حضرت سیف الدین نور اللہ مرقدہ نے بیان کیا کہ میں نے اس پورے گاؤں کے لوگوں کو صبح و شام قرآن پڑھتے دیکھا، ہر وقت قرآن پڑھتے دیکھا. اور اس گاؤں کے باہر ایک غار تھا کہ وہ اس غار میں اللہ کا ایک ولی تھا. میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. اس ولی کامل نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. میں وہاں بیٹھا
اور وہ قرآن پڑھنے لگے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ کا وہ ولی جب ان آیات پر پہنچا جن میں اللہ کے عذاب کا بیان تھا تو وہ رونے لگا اور مچلنے لگا، لرزنے لگا، تڑپنے لگا، اور لرز کر اور تڑپ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو پھر قرآن پڑھنے لگا، اور پھر جب ان آیات پر پہنچا جن میں اللہ تعالیٰ کے انعام کا بیان تھا، جنت کا بیان تھا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ تھا، جنت کے انعامات کا تذکرہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ، وہ ولی کامل کہنے لگا مولا یہ تو تیرے نیک بندوں کے لیے ہے، یہ تیرے ان بندوں کے لیے ہے جنہوں نے اچھے کام کیے، اور میں تو ان میں سے نہیں ہوں، میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔ خوف کا عالم یہ کہ قرآن پڑھ پڑھ کر لرزنے لگے، کانپنے لگے، اور درخت کے پتوں کی طرح ہلنے لگے، اور قلب و جگر روئے، آنکھوں سے آنسوں کے چشمے روا ہوں۔ تقویٰ کا عالم یہ ہے، اور پھر بھی کہیں مولا میں تو ان نیکوں میں سے نہیں ہوں، جنت تو نیکوں کے لیے ہے، جنت کی نعمتیں نیکوں کے لیے ہے۔ تو لوگوں بتانا یہ ہے، کیونکہ وقت ختم ہو گیا تو میں اپنا موضوع یہیں پہ ختم کروں گا، لیکن صرف یہ بتانا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اور رو نہ سکو، رونا نہ آئے تو پھر رونے کی صورت بنا لیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے آداب کے مطابق قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ صلوا صلاة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الجمعة الصلاة